میرے عزیزو، اس کتاب کو اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے دیا ہے، ایک مثال کے طور پر واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا بیٹا شوہر کے انتقال کے بعد بیٹے کو کام کاج کر کے محنتیں کر کے پال پوس کر بڑا کیا، کچھ تعلیم دلوائی، بیٹا پڑھا لکھا ہو گیا۔ اب دیہات کے اندر رہنے والی عورت اپنے بیٹے کو شہر بھیجتی ہے، اور شہر میں بھیجنے کے بعد بیٹا اپنی مشغولیتوں کے اندر، اپنی مصروفیات کے اندر، یہاں ماں بیٹی کی جدائیگی کا غم منا رہی ہے، اور دن گزرتے جا رہے ہیں، اچھی جاب مل جاتی ہے اور بیٹا کچھ کماتا دھماتا ہو جاتا ہے۔ ہر مہینے اس بوڑھی ماں کے لیے ایک لفافہ بھیجتا ہے، مہینہ ختم ہوتا ہے، پوسٹ مین لفافہ لے کر گھر پر حاضر ہو جاتا ہے، اور ماں اس لفافے کو دیکھتی ہے، چومتی ہے، پیشانی پر لگاتی ہے، 2 آنسو بہاتی ہے اور طاق کے اندر رکھ دیتی ہے۔ مہینے گزرتے چلے جاتے ہیں اور یہ ہر مہینے کا سلسلہ بن جاتا ہے کہ بیٹا ایک لفافہ بھیجتا ہے، ماں اسے چومتی ہے، دیکھتی ہے، آنکھوں پر پیشانی پر لگاتی ہے، 2 آنسو بہاتی ہے بیٹے کی یاد میں، اور اس لفافے کو طاق میں رکھ دیتی ہے۔ زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے، ایک دن بیٹے کے کانوں پر یہ خبر پہنچتی ہے، اور بیٹے کو پتہ چلتا ہے کہ ماں اب دنیا کے اندر نہیں رہی بلکہ رخصت ہو گئی ہے۔ وہ بیچارہ اپنی مشغولیتوں کے اندر سے باہر نکل کر ہر مہینے سوچتا تھا کہ اب ماں کو ملنے چلا جاؤں، اب ماں کو ملنے چلا جاؤں، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ ماں کے انتقال کی خبر کان پر پڑتی ہے، شہر سے سفر کرتا ہے، دیہات کی طرف گاؤں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ماں کا مرا ہوا جسم پڑا ہوا ہے اور لوگ جمع ہوئے ہیں، آخری رسومات ادا کی جا رہی ہے۔ وہ سب سے نمٹنے کے بعد اور فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر کی تلاشی لیتا ہے کہ ماں تو غریب تھی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، ان پڑھ تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، پھر بھی دیکھ لوں گھر کے اندر کیا ہے، ماحول بنا ہوا ہے۔ طاق کے اوپر جب نگاہ پڑتی ہے، پیشانی کے اوپر ہاتھ مارتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ جو لفافے ماں کی خدمت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور جو لفافے ماں کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ لفافے ماں خط سمجھ کر آنکھوں پر اسے رکھ کر اور پیشانی پر رکھ کر 2 آنسو بہا کر طاق میں رکھ دیا کرتی تھی، حقیقت میں وہ بھیجے ہوئے چیک تھے، ماں کی زندگی کا سامان تھا، اس کی زندگی گزارنے کے لیے ایک اسباب اور ذریعے کے طور پر بھیجے گئے تھے۔ لیکن چونکہ ماں ان پڑھ تھی، وہ ان پیسوں کو اور ان منی آرڈر کو اور ان چیکس کو لفافے سمجھتی تھی اور خط سمجھتی تھی، اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتی تھی۔ بیٹا پیشانی کے اوپر ہاتھ مارتا ہے، افسوس کرتا ہے کیا ہوا۔ کتنی صدمے کی بات ہے کہ زندگی گزارنے کا جو سامان ماں کے نام بھیجا گیا تھا، ماں نہ سمجھ پانے کی وجہ سے صرف اسے چومتی رہی اور پیشانی پر رکھتی رہی اور 2 آنسو بہاتی رہی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اگر ماں اس خط کی ویلیو کو سمجھ لیتی، اس لفافے کی قدر و قیمت جان لیتی، تو اسے زندگیوں کے اندر دشواریاں پیش نہ آتی۔ میرے عزیزو، یہی حال قرآن کریم کے ساتھ ہمارا ہے، یہی حال قرآن کریم کے ساتھ ہمارا ہے۔ روزانہ 20 مرتبہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، امام سے ہم سنتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ تک نہیں چلتا کہ ہمارا پروردگار ہم سے اس کتاب کے اندر کیا کہہ رہا ہے۔
ہمارا پروردگار سورہ فاتحہ کے اندر ہم سے کیا کہہ رہا؟ ہمارا پروردگار سورہ فلق اور سورہ ناس میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارا پروردگار سورہ کافرون اور سورہ اخلاص میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہم اس کلام کو پیشانی کے اوپر لگاتے ہیں، ماتھے کے اوپر لگاتے ہیں، اس کلام کو چومتے ہیں اور وہی طاق کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ طاق کے اندر رکھتے ہوئے زندگی ہماری تمام ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کی نوبت نہیں آتی۔ آنکھ کھلنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کلام کے اندر باری سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے کیا سامان دیا تھا، کیا کیا ہدایتیں عطا فرمائی تھی، کون سا ایسا دستور ہے، کون سا ایسا قانون ہے جو قرآن کریم کے اندر بیان نہ کیا گیا ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس قوم کو قرآن کریم جیسی کتاب دی گئی، اتنا عظیم الشان کلام دیا گیا، وہ قوم اپنے معاملات کو نمٹانے کے لیے آج غیروں کی محتاج ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ کورٹ کچہریوں کے اندر مسلمان جاتا ہے اور غیروں کے پاس جا کر اپنے مسائل حل کرواتا ہے۔ میرے عزیزو، کتنی افسوس کی بات ہے، جس کتاب نے دنیا کو زندگی جینا سکھایا، جس کتاب نے جینے کا سلیقہ سکھایا، دنیا کو ایک قانون بخشا، آسمانوں سے وہ کتاب نازل کی گئی۔ باری سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ہر قدم پر رہنمائی کرنے کے لیے، ہمیں ایک ایک بات سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے جو کتاب آسمانوں سے نازل کی، اس کو چھوڑ کر ہم آج غیروں کے محتاج ہوئے۔